سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مختلف باتیں ہیں، جیسے اعتکاف کے بارے میں تو بات ہے ہی ہے، رمضان المبارک کی بات بھی ہے، اور کچھ ضروری باتیں جو بارہا رہ جاتی ہیں، اور خاص کر کے یہ بتا دوں کہ یہ جو ضروری باتیں ہوں گی نا وہ آپ کو کم لاگو ہوگی، ایسے لوگوں کو لاگو زیادہ ہوگی جن کو میں سنانا چاہتا ہوں مگر وہ آتے نہیں ہیں، یہ ان کو ضرور ہے، اس لیے کوئی اتھڑو کھوٹے کھوٹو متھے اوٹھی نہ بن جائے، آنے والا کوئی بھی ہے وہ اپنے اوپر نہ لے لے، اور اگر ہاں ایسے آپ لوگ ہو تو پھر آپ کو بھی کہتا ہوں، ہے نا، جو بھی ہے ان باتوں میں جو آیا اس سے یہ تیر لگے گا آج کا، ویسے ہر بار ہوتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اگر کوئی چیز نہیں کرتا تو وہ بات تو مجھے بھی لاگو ہو جائے گی، کیونکہ قرآن نے سب سے بات کی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی نظر کے سامنے، اللہ کے سامنے ہر کوئی یکساں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، اسے کیا پڑی ہے کسی کی، وہ تو سب سے بے روک ٹوک بات کرتا ہے، اور میرا کام ہے وہاں کی بات آپ تک پہنچا دینا، بات ختم مجھے تو پڑھ کے سنانا ہے نا۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے، وہ قرآن کی آیت، کیا تاکید کی، میرا گھر خوب صاف کرو، میرا گھر خوب صاف کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کس کو کی تاکید، کس کو کی؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ان دونوں کو کیوں کی؟ ان دونوں کو کیوں کی؟ اس لیے کی کہ وہ کعبے کے متولی تھے، اور وہی انہی کے پاس آتی تھی، بات کوئی ہر خدا ہمارے تمہارے سے سب سے نہیں کرتا، بات انہی سے ہو رہی تھی، تو ان سے کہا، اب ان سے کہا تو اب آج کی تاریخ میں بھی یہ بات تو قرآن کی آیت بن گئی ہے، آج بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ تو اللہ نے ابراہیم کو کہا تھا، تو ابراہیم آوے نہیں صاف کرے، ہمیں کہیں کو کریے، ہے نا، یہ بات پاک صاف رکھنے کی تو اللہ نے کس کو کہی؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہی، تو اب کیا وہ آئیں گے؟ نہ جی، تو ابھی جو بھی ہے وہ آئے گا، تو پھر لوگ یوں کہہ دے تو پھر وہ تو مکہ کے والی تھے، وہاں کے آگے وان تھے، تو ان کو کہا تھا تو آگے وان آئے، ابھی جو وہاں کا بادشاہ ہے اس کو کہیں گے کہ تم جھاڑو بھی نہیں نچنے، تم جھاڑو دے، قرآن میں تو جو لکھو آئے تو آلے، ہو سکتا ہے ایسا؟ یہاں کہنے کا میننگ یہ ہے کہ اللہ نے ذریعہ نبی کو بنایا، پیغام پوری امت کو دیا، ذریعہ نبی کو بنایا، پیغام پوری امت کو دیا، ہم سب کو یہ کرنا۔ اعتکاف کی دلیل یہاں سے ہمیں ملی، اعتکاف ہوتا ہے، اور ان کے لیے مسجد کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، یہ ذمہ داری بھی سب کی ہے، میں ہر بار کہتا ہوں سب کی ہے۔ کسی ایک نے اگر اچھا کام کیا، سوچا کہ بھائی چلو ہمارے پاس 10 پیسے ہیں تو ہم 4 بھائی مل کر کے مسجد تعمیر کرتے ہیں، اب انہوں نے مسجد تعمیر کر دی تو بس اس وہ نہیں کہتا پانچی بھاشا میں کہ ہم نے گدھیڑی چلی گئی، ہاں ہی ساچوے، جس نے بنائی وہی رکھے، وہی ساچوے، مولانا جو بھی پیٹ ہی بھرے، مسجد جو بھی پورو ہی کرے، پانچے تا کری نلی ہو چل جائے، یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم خالی وہاں جائیں گے تو مورتیں گے، ہم خالی جائیں گے تو ڈیکارے کریں گے، ہم خالی جائیں گے تو نماز پڑھ کے ساتھ وہ وڈی وڈی گالیں کریں، نہیں نہ نہیں یہ تھوڑو اللہ نے ہیرو آئی نہیں یعنی کوئی ادا نہیں، ایڈی گالیوں کریں پھر نکلی وقت پھر باقی کو خبر آتے کو رکھیے تو باہر کی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کئی لوگ آتے ہیں، ڈوٹھے بنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا، مجھے کہتے ہیں کیا مولانا سب خیریت ہے؟ آتے کوئی آتے نمازی آتے ٹھیک ہے کام کر، نہیں سمجھے باپو، نہیں سمجھے، پر نہیں سمجھے تو تم سمجھانے ہلنے بات، تو بھی ایسے تو بھی متری نہ چلیے ہونے، تو جو باہر کا آتا ہے نا وہ بھی زیادہ تر پیشاب
کر کے ہی چلا جاتا ہے. یہاں بیٹھ کے موبائل میں باتیں کرتے ہیں. میں نے دیکھا, میرے پاس ابھی شاید اس میں فوٹو بھی ویڈیو بھی ہوں گے, وہ رمضان میں بھائی میرے بچے نے تو بیچارے بولے نہیں سمجھتے, جان دو چھوڑ, ان کو علم نہیں ہے. بات تو ویپاری ہے, پڑھے لے بھی ہے, شریعت بھی جانتے, سب جانتے, پھر بھی یہاں سے دکان سے ببلا لیں گے, وہ پینے کا ٹھنڈا لیں گے, یہاں آویں گے, فون میں منڈانے پڑیں گے, وہاں جائیں گے موتیں گے, یہاں سے خالی پاؤں کا ہاتھ دھوئیں گے, کچھ بھی نہیں کرے. انے نماز سے پہلے یہاں باہر ووٹ لائیں گے, وہاں بیٹھیں گے, وہاں بیٹھنے جب آئیں گے. رمضان کی بات کر رہا ہوں, رمضان کی. میں نے دکھایا تھا ان کو, یہ گواہ یہاں, میں نے اس کو فوٹو لیے تھے رمضان میں. تو یہ مسجد کس کے لیے بنی؟ نمازیوں کے لیے نا, کہ دھرم شالہ ہے. اچھی نے کوئی جو کھانو پینو ہوئے تو آرام سے کھائی پین بچی وہ گالی بنے بنے انلائی نہیں کیا لگایا ہے. ارے جو ان پڑھ ہے, جو نہیں سمجھتا وہ تو نہیں سمجھتا, جو پڑھے لکھے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں وہ بھی ہو تو تعجب کی بات ہے. میں ان کو یہ میں نے کہا کہ وہ نہیں ہوں گے یہ, لیکن اس کے ذریعے پہنچے گا. خیر بہرحال اعتکاف میں ابھی ہمارے ماشاءاللہ یہ اس سال بھی بیٹھے تھے 2 لڑکے, میں جو تھے وہ 2 تھے. پھر باقی سارے بچے, کوئی پہلے دن, کوئی دوسرے دن, کوئی تیسرے دن, کوئی چوتھے دن, کوئی 5ویں دن, اس طرح سے 10 دن تک میں کافی اچھی تعداد ہو گئی تھی. اور اللہ جو بیٹھے تھے ان کو بھی اللہ خوب خوشیاں عطا کرے, اور جو نہیں بیٹھ پائے تھے اللہ انہیں بیٹھنے کی توفیق دے. یہ کیا ہے یہ بیٹھنا؟ کیا ہم لوگ بھوک مرتے ہیں جو جا کے اللہ کا گھر پکڑ لیں گے؟ ایسی سوچ سے بیٹھتے ہیں؟ نہ جی نہ, اس لیے نہیں بیٹھتے, بلکہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ مولا 11 مہینہ تیری نافرمانی میں بتایا, بلکہ 11 مہینہ 20 دن نافرمانی میں بتایا ہے نا. 11 مہینہ 20 دن خوب کھایا, خوب بلچھرے اڑائے, خوب پیا, خوب ادھم مچائی. مولا تیرے دروازہ نہیں دیکھا, تیرا دروازہ نہیں دیکھا. 11 مہینے 20 دن تک. اب 6-10 دن پتہ نہیں ہے کیا جو الوداع پڑھتے ہیں نا, تو آئے گا اندر جہاں ہم ہوئیں گے شاید کہاں, بھیتر قبریاں جگمہا اے ماہ رمضان الوداع. کیڑو رمضان جمع, کیڑو رمضان سوچو تا کرا انجا پانی قطر قطر تھی, قطر کٹ کر یہ پانی انجا کٹ کپی نے کٹ پورو کٹ. ہم نے یہ کیا, اس رمضان کا ہم نے یہ کیا. ہمیں یہ رمضان اس لیے ملا تھا کہ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اے مسلمانوں, تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہے, تمہارے پاس میں اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے, تم اپنے آپ کو بچا سکو, اتنی تمہارے پاس حیثیت نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں, میں تمہیں میرے رسول کے صدقے رمضان دیتا ہوں, اس میں کر لو. اگر اس میں 1 نیکی کرو گے میں 70 لکھ دوں گا, تم 1 نیکی کرو گے میں 70 لکھ دوں گا. اور روزانہ اگر تم روزہ رکھتے ہو, صبح سحری کرتے ہو, میں سحری کرتا ہوں نا, تو سحری کے وقت میں اللہ فرماتا ہے میں لاکھوں کی تعداد میں جہنم سے آزاد کر دوں گا. جب افطاری کرو گے تو تمہاری افطاری کے صدقے میں لاکھوں کے تعداد میں آزاد کر دوں گا. اور جب جمعرات اور جمعہ آئے گا تو 8 دن میں جتنے آزاد کیے تھے ان سب کو گن کر کے جتنی تعداد ہوتی ہے اتنے ایک جمعے میں آزاد کر دوں گا. کر لو, ہمیں پوری چھوٹ ملی. 1000 جاتی اسکیموں ڈھونی اللہ پر دنیا کی اسکیم ہوئی تو ہمیں بھاگ دنے لگنو کہ اسکیم آئے والی نہیں ہونا, آدھار کارڈ کی نہیں ڈھونی. اسکیم میں کوئی فائدہ نہیں لیتا کہ اگر تم 1 نیکی کرتے ہو اللہ تمہیں 70 نیکی دیتا ہے. رمضان وہ مہینہ کہ جس کے اندر تم ایک بار دعا دل سے مانگ لو, اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن الٹا ہم اس کی بے ادبی پر تلے ہوئے ہیں. آپ سوچئے ذرا, آپ سوچیں کہ رمضان مہینہ جہاں پر سارے مل کر کے جو گھر کا بڑا, میں گھر کا بڑا ہوں, میرے گھر کا بڑا ہوں, تو میں اپنے لوگوں کو کھینچوں گا,
چلو رمضان آ گئی، چلو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چلو یہ کرو وہ کرو، میرا کام ہے نا ان کو آگے لانا، ان کو اللہ کی طرف میں بلانا، یہ میرا کام ہے۔ اسی طرح گاؤں کا بھی آگے وان ہوتا ہے، اس کا بھی کچھ کام ہوتا ہے، گھروں کے آگے لانے، گھروں کا آگے لانا اس کا کام ہے۔ اس ماں کا پیٹ کب بھریں گے؟ آپ نے دیکھا آج کل جو ماحول ہے، ہم پر تو اللہ کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے ایسا، کروڑ احسان ہے کہ آج یہاں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے ایسا، سارے ملے جلے چل رہے ہیں، اچھا ہے، اللہ کرم ہے کہ ہم آ کر سجدہ آرام سے کر پا رہے ہیں، لیکن ہم آتے نہیں ہیں۔ لوگ نہ ہمیں آنے نہیں دیتے تھے تو ہمیں آنا تھا، دھران آنا تھا۔ اس لیے مسلمانوں سوچو، لہذا آپ سنیے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ کئی لوگوں نے تو سارا مہینے اعتکاف کیا۔ پھر کہتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کے لیے بغیر دکھاوے کے، بلا خواہشات کے، بغیر شہرت کے اگر اعتکاف کرے گا 1 دن کا، تو اس کو 1000 رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1 دن کا اعتکاف اگر کوئی کر لے تو اس کو 1000 رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ دوزخ کے اور اس کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ کر دے گا۔ اور پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دے گا، جس کی دوری زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ کون کرے؟ اور اسی میں رسول پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص صرف اللہ کے لیے رمضان شریف میں 1 دن 1 رات کا اگر اعتکاف کرے، اللہ اسے 300 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر ایک جگہ اور کا، جو رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے تو وہ ایسا ہے جس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ 10 دن کا اعتکاف، اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ کئی ایسی روایتیں ہیں، آگے آ کے انشاءاللہ اعتکاف کے دنوں میں روزانہ بھی سنیں گے۔ پھر اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف کرے تو کہا اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ 1000 سال کی عبادت کو لکھ دیتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو رمضان المبارک کی فضیلتیں کچھ اس کتاب سے سنا دی۔ کلام مجید کی اگر بات کریں، اے لوگو، یہ سورہ فاتر میں سے سنا رہا ہوں، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سے سرا ہوا۔ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پہ دوسری نئی مخلوق لے آئے۔ مان لیجئے میں آیا، میں رشوت خور ہوں، میں رشوت خور ہوں، میں کام نہیں کرتا صحیح سے، لوگوں سے سچائی چھپاتا ہوں، لوگوں کو حق بتاتا نہیں، اللہ کیا کرے گا؟ یہ مولا نو رشوت خور تھوڑی نہیں ہوئی، لیکن تو انجا دیا چیوے ہلو پڑھو ان کے بیو رکھوات ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ مجھے موت دے دے گا، مجھے کسی اور جگہ پھینک دے گا، کسی اور کو بٹھا دے گا۔ اسی طرح سے نبیوں نے آیا کام کیا، ولی آئے کام کیے، شہید آئے کام کیے، لوگوں کو سمجھائے، چلے گئے۔ اب قوم مانی تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں مانی تو بدل دی جاتی ہے، یہ بھی ہے دیکھیے۔ اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اللہ دے تو ہی مجھے کوئی وڈی گال نہیں، یہ اللہ پر کوئی دشوار نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسری تمہارا بوجھ اٹھانے والا دوسرا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ یہ لوگ نہیں کہ بیو کوئی اچھی نہیں جو بوجھ اگاڑی گن تو، اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو ان میں سے کوئی کچھ نہیں اٹھائے گا، بھلے ہی وہ قریب کا رشتہ دار ہو۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ جس دن میں پکڑ کروں
اور تم پر مصیبتیں ڈالوں تو پھر کوئی ایسا ہے نہیں کہ تم کو کہنے تھوڑی گھنی مصیبت آنے گئی مجھے ساتھ دی تو کوئی نہیں. اگر کوئی چاہے کہ میں کر لوں اس کا بھلا تو کر بھی نہیں سکو گے. نہ تمہارا بھلا کوئی کر سکے گا بھلے ہی وہ رشتہ دار ہو. 870 12 نمبر ہے, یہاں پر پڑھ لینا, گجراتی میں لکھا ہی ہے. اے محبوب تمہارا ڈر سنانا انہی کو کام دیتا ہے. تم بتی کے پھرائے تھے, اے محبوب اے نبی تم سب کو ڈراتے تو ہو, لیکن یہ ڈرانا کام اسی کو دے گا جو اپنے رب سے سچ میں ڈرتا ہوگا, جو نماز قائم رکھا ہوگا اور جو دل کا پاک ہوگا تو اپنے ہی بھلے کو وہ پاک ہوگا, اس میں دوسرے کا کوئی بھلا نہیں. اور پھر آگے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے, اللہ اکبر, تمہارے پاس آیا ڈر سلانے والا, اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی, ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم سمجھ لیتے, تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, تو اب چکھو کہ ظالموں کا مددگار کوئی نہیں. یہ دیکھیے سورہ فاتر ہے, آپ پڑھیے ترجمہ. کبھی قرآن میں تو کیا یہ چھوٹی چھوٹی ایک ایک دو آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ یہ بہت کچھ ہے اس میں میرے بھائی. اگر میں سنانے بیٹھوں بہت کچھ, اگر ہم نہیں سمجھیں گے ہمارا خطرناک حال کرے گا. کیوں؟ صاف بات ہے بھائی کہ آپ گھر کے اندر اگر یہاں سے مان لیجیے ابھی سیزن چل رہی ہے رمضان کے لیے, آپ گئے گاؤں سے چیکو لے آئے اور آ کر کے آپ نے سوچا چلو بچے کھائیں گے شام کو افطاری کے وقت میں, ابھی چیکو لا کر کے ابھیرائی پہ وہ مانڈی پہ چھوڑ دیے, مانڈی پہ چھوڑ دیے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 8 دن 10 دن, چیکو بھول گئے. اب جب آپ 15-20 دن مہینے دن بعد دیکھیں گے چیکو کیڑا تھے میں آؤں گا, پھر تھے میں کھان جیڑا رہے تو آئی کرو کرتا, آئی نے تو پیسہ نہیں کھیڑا بڑا. یہ چیکو جو کم ہی ہے وہ کہ انتھی آئی مجاق گنو نہیں جا چھوکرا مجاق نہیں, یہ جو کم ہو پر ہنے ہی کم نہیں ہے. تو جس کام کے لیے وہ چیز لائی گئی تھی وہ تو کام اب وہ ہوگا نہیں, تو جس کام کے لیے لایا گیا وہ کام اس سے ہوا نہیں, تو اب اس کا کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے جی ہم اسے پھینک دیں گے اور اس کی جگہ دوسرے لائیں گے. اس کو جہاں پھینکیں گے وہ جگہ کون سی ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں اکیڑا, ہے نا, کوڑا دان. تو جس کام کے لیے جو چیز بنے اور وہ کام وہ نہ کرے اسے ہم جہاں ڈالتے ہیں اس کا نام ہے اکیڑا. اور ہم جس کام کے لیے بنے ہیں اگر وہ کام ہم نہ کریں تو ہمیں بھی اللہ کہیں پھینکے گا, اور وہ جہاں ہمیں پھینکے گا اس کا نام ہے جہنم. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن نے صاف اعلان پر کر دیا کہ میں نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد میں زور ہے ہی نہیں, ہمارا دھیان ہے ہی نہیں. ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سالوں اگر کوئی گناہ کرتا ہے, سالوں گناہ میں بتا دیتا ہے, تو صرف ایک رسول کا صدقہ ہے کہ ہمیں ایک مدت دی جاتی ہے, ایک موقع, ایک چانس دیا جاتا ہے کہ بندے کوئی بات نہیں, آ جا, سر جھکا دے, رو کر معافی مانگ لے, مصطفیٰ کا وسیلہ لے لے, میں تارے سارے گناہ معاف کر دوں. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اے مسلمانوں تم سب ایک ہو کر کے بارگاہ الہی میں سجدہ کرو اور توبہ کرو. یہ بھی ہے سورہ مومنون, پڑھیے اس میں, سورہ نور میں بھی کہ مسلمانوں تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو ایک ساتھ. اللہ سے محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کی ایک تعریف ہے, محبت کے جو ہے تو محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک جنا آواز دیتا ہے. محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر, اور دنیا بھر میں لاکھوں سر ایک ساتھ جھک جاتے ہیں. یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے. لاکھوں سر ایک ساتھ جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آ گیا بلاوا, آ گیا بلاوا. اگر ہم اس میں ہیں تو ہمیں محبت ہے, اگر ہم اس میں ہیں تو یہ دلیل یہی ہے کہ ہاں ہمیں محبت تھی تو ہم نے سب چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا. آپ 17 کاموں میں لگے ہیں لیکن آپ کے باپ نے آپ کو آواز دی, آپ چلے جاؤ گے کہ نہیں چلے جاؤ گے؟ ماں نے بلایا چلے جاؤ گے کہ نہیں چلے جاؤ گے؟ 5 اور بھائی اٹھتا کر, ارے مجھے بے بھر کے تھا, ارے مجھے ماں بھر کے تھا. اچھا اس لیے جانا بھی پڑے گا کیونکہ ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے.
બહુ સમજે તો મુસલમાન સુભાનઅલ્લાહ ઇલમ તો ઘણો હોય तो ये इलम अजान थी थी तले भी नहीं बने तो कि रसूल हदीस में तो ये भी है कि भाई वो हम लोग कहते हैं ना असा मरी मिल जाए रसूल पाक जो दामन ना छट जाए हमारे कौम में वहाँ भी नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों रसूल पाक जब पक्का चाहे वाला यूं तो रसूल पाक नहीं कहा है कि अगर तुम नमाज छोड़ते हो तो मेरी आंखों की ठंडक का क्या होगा और रसूल पाक की आंखों की ठंडक ही नमाज है ना और यही रसूल ने कहा कि तुम में से खुदा की कसम कोई मुसलमान नहीं हो सकता तुम में से खुदा की कसम कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक माँ से बाप से भाई से बहन से कुटुंब से रिश्तेदार से अपने धंधे से कामकाज से कारोबार से औलाद से सबसे ज्यादा मुझे न चाहे तब तक मुसलमान हो ही नहीं सकता बदी बची पहले रसूल ये बात तो बाकी है कि नहीं बोलिए जी पक्की है ना तो जब सबसे पहले रसूल तो फिर रसूल की बात भी सबसे पहले रखो ना भाई उसने कहा वो करो ना भाई वो हम सबको करना चाहिए अगर वो करेंगे तो बचेंगे दुनिया में भी आखिरत में भी मैं ये नहीं कहता कि आप सब दाढ़ियाँ रख लो और पजामी पहन लो नहीं आओ के बस बैठ जाओ धंधे छोड़ दो ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि हम देख रहे हैं एडा वडा कोडे जड़ी अखियों बांधियों आए हम देखते हैं कि हमारे जवान छोकरे टले मारते इधर से उधर से इधर हैं कोई रस पीता है न कोई ठंडे पीता है न रमजान की बेउम्मती खुले आम करता है हम भी खी खा करते हुए उनके साथ बैठे हैं हमें जरा भी कोई पसीना फूटेगा असा मथे बाणो पाए गया असा को के जो के बे आजान थी बनाने रमजान जो भाई नो हलो पान आई मुझे तो घर फेरा थी रोजे तो बाजार में डिसाई जेता ना पा असा ही समझी कि कोई आई नहीं गांव में कोई नहीं बेचारा 12 आया तो घरे सुता हूँ कई आई नहीं बेटा तो बदे सामा आइन पर नता रमजान होता है कि नहीं होता है बताइए मेरे भाइयों इसलिए बेअदबी मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब ये इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने चुआ के बंदा मुझे वटे अचने तो माफी जी बारी रख ना माफ कर दी तो बारी करो कि तू गवागनी ने ना चल पा हजारों गवा बनाई दूँ ताई खाए पी रोड रास्ते में बते नहीं सेता गवा कुलो बनाई होता गवाह न बनाओ नमाज नहीं पढ़े हो रोजा नहीं रखे हो तो 10 को गवाह क्यों बनाते हो गवाह लेके मत जाना नहीं तो फंस जाओगे गवाह तो न बनाओ कम से कम तो दोनों बात रह जाएगी तुम भी बच जाओगे और साथ ही साथ में इज्जत भी रह जाएगी है कि नहीं आज की बात मेरी बड़ी कड़वी है लेकिन माफ़ करना और जो लोग नहीं है शायद बाहर बात सुनाई देती हो तो हाथ जोड़ के मैं उनसे भी कहता हूँ मेरे बाप हैं कि अब तक 12 महीना थी गया पानी कलर ॾिठो न आहे क्या ते करो मथे थी पानी पए थो कि करो थिए थो कि कहिड़ो कलर आहे पसी जो त पे हाणे छेला रोज़ आहिनि अचो अल्लाह जे वास्ते अचो मरणो आहे असां बि मथे क़ब्र में जॾहिं आई उन न ने तो असांजे आई जा फातिहा पढ़नि जाए त कि असां की दिलि खुली ने असां फातिहा पढ़ी सघिजे न्याय जी सिफारिशूं दुआयूं करी सघिजे त पे अचो अल्लाह ने घणी दौलत ॾिनी आहे हजी ॾिए असां नथा चऊं कांई के न मिले अल्लाह आहे कि हजी खूब ॾिए धरायो आहे खूब ॾिए पर भेरा महिरबानी करो अल्लाह जे वास्ते असां आए अल्लाह जे घर जो ख्याल करो अल्लाह के घर में झुके जो ना भूलो अल्लाह के घर में झुको अल्लाह की बारगाह में सजदा करो ताकि बीमारी से बचो मुसीबत से बचो अभी कोरोना अभी गया है ताकि सारी बलाओं से बचो आपके बच्चे सलामत रहे आपकी रोजी सलामत रहे आपके बाल बच्चों को अल्लाह खुशियाँ अता फरमाए आप इधर सजदा करोगे उधर फरिश्ता आपके बच्चों के लिए रोजी का इंतजाम करेगा उधर आपके बच्चों की हिफाजत का इंतजाम करेगा आप सज्जा करते हो तो फरिश्ता दुआ करता है कि अल्लाह आज इसने सज्जा किया इसके बाल बच्चों को सलामत रखना हैं हमारे बच्चों की सलामती के लिए ये सब करो खैर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे और जब आप लोग आओ ना इसमें एहतिकाफ में तो ये याद रखिए ये जो ये दरवाज़ा है ना ये दरवाज़ा उसकी हद है इससे आगे नहीं जाना और इसमें दूसरा एहतिकाफ में क्या होगा कि एहतिकाफ में सबके मरहूमों की बख्शिश के लिए दुआ होगी अब मान लीजिए कि 2 जने एहतिकाफ में बैठे और तो कोई नहीं बैठा तो अब दूसरा क्या करेगा अगर आप फ्री हैं आप सीधे यहाँ चले आइए आप वहाँ वुज़ू कीजिए एहतिकाफ की नियत कीजिए यहाँ पर बिछाया हुआ होगा वो कलमे की ककरियाँ हमारे अब्दुल भाई ज़्यादातर यहाँ होते વધારે પડતો टाइम अब्दुल भाई जो इतने जुड़े तो पढ़ाई करे था यानी जो छोकरे कभी गिनी नहीं था तो आप भी इधर उधर ना बैठो यहाँ आओ पढ़ो पढ़ाई करो
یہ پڑھائی آخری دنوں میں ہمارے مرحوموں کو بخشی جائے گی، ہمارے گھر والوں کو، بزرگوں کو بخشی جائے گی۔ ہم سے جتنا ہو اتنا کریں۔ 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سانس کے برابر سونے کی ملے گی، 1 سانس کے برابر سونے کی اعتکاف کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کاموں میں آپ کو ساتھ دینا ہے۔ دوسرا بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 سال ہو گئے، پہلے سال تو آئے تھے تو وہ کیا لڑائی ہے، لاک ڈاؤن ہے، پھر واپس بھی لاک ڈاؤن، اب یہ تیسرا سال کا رمضان ہے۔ تو رمضانی مطلب کہ رمضان کا پھالا جس کو بولتے ہیں مولانا صاحب کا، تو اس میں بھی آپ لوگوں کو ہر 3 سال سے تو دھیان دیا نہیں جاتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی تھی، تو ہم نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس سال بڑے بزرگ لوگ ہیں، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور خاص کر کے یہ بھی کہتا ہوں باہر کے والے برا نہ مانیں کہ بھئی بھیسریہ سماج میں امام ہوں الحمدللہ، قریشی سماج میں امام ہوں الحمدللہ، میرے پیچھے جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں نا سب کا فرض بنتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے گاؤں میں 3 سال سے آیا ہوں تو گاؤں میں کوئی تقریر ہوتی تھی اتنا، شادیاں ہوتی نہیں ہے گاؤں میں امام نہیں ہوں گاؤں والوں کا، تو وہاں کون پڑھ کے ہوتا ہے؟ اس لیے آپ سب کو دھیان دینا ہے، آپ اپنی خوشیوں میں بھی نہ بھولیں، غم میں بھی نہ بھولیں۔ آپ مجھے آپ بولیں گے تو میں ضرور آؤں گا، میرے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سب کا فرض ہے کہ رمضان کے اس پھالے میں بھی دھیان دیں۔ مل لے، ہمارے دیکھیے آشم بھائی ہے، ہمارے فقیرہ بھائی ہے، پھر ہمارے جمعہ بھائی نے مجھے کہا کہ تو اعلان اس سال کر دینا، اب تو کچھ ہے نہیں ایسا، بولے اعلان کر دینا کہ رمضان کا جو پھال ہے وہ وہاں جمع کروا دے، کسی کے پاس بھی، آصف بھائی کے پاس جائے، چاہے فقیرہ بھائی کے پاس جائے، چاہے میرے پاس آئے، لیکن جا کر کے لکھوا دیں کہ یہ مولانا صاحب کا رمضان کا یہ جو بھی ہدیہ آپ کو دینا ہو، کوئی مجبوری، کوئی زبردستی، کوئی تعداد بھی نکی نہیں ہے، حب خیر حبیب خیر، جو جس کو دینا ہو، لیکن آپ خود سوچو 12 مہینہ میں کچھ تو امید امام تمہارا رکھے گا نا تمہارے پاس میں، میرے بھی بال بچے ہیں، اور 27ویں تک اگر ہو جائے تو میں بھی اپنے بال بچوں کے لیے راشن پاڑی یا کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ میری بات سمجھ سکے ہوں گے، اور نہ سمجھے ہوں تو پھر بڑے لوگوں سے آپ رابطہ کر لینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کے بال بچوں کو سلامت رکھے، اور میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعتکاف کے لیے 2 جنے ہیں، لیکن تیسرا آج ہی کٹتا ہے، کوئی 1 دن والا نام لکھوا دیجیے گا، آج شام کو بیٹھنا ہے، عصر نماز میں جس کو بھی بیٹھنا ہو آ جانا۔ السلام علیکم۔